السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو پہلے تو میں اپنے ریڈرز کو سوری کرنا چاہوں گی کیونکہ پورے رمضان کے منتھ میں ریکارڈنگ نہیں کر سکی۔ بس کچھ ایسی وہ ہو گئی تھی کہ میں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کرنے کا نا، تو اس سب کے لیے بہت بہت دل سے سوری۔ اور میرے تمام لسنرز کو عید مبارک جو گزر چکی ہے۔ کیسی گزری آپ لوگوں کی عید؟ تو میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیتی ہوں، ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتی ہوں، تو ہم جلدی سے اپنا نیو ناول اسٹارٹ کرتے ہیں، جانے پروفیسر بائی مریم۔ تو یہ ناول مریم رائٹر کا ہے۔ ان کے میں نے میں نے یہ ناول تھوڑا سا پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ریڈرز کے ساتھ اس ناول کو پڑھ کے شیئر کرتی ہوں، تو یقیناً آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔ تو جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ آیت صبح کی نماز ادا کر کے جلدی سے کچن میں آ گئی اور تیز تیز ہاتھ پاؤں چلا کر ناشتہ بنانے لگی، کیونکہ اسے پتہ تھا اگر ناشتہ تھوڑا سا بھی لیٹ ہو گیا تو صبح صبح پروین بیگم نے پورا گھر سر پر اٹھا لینا تھا اور آیت کو ان کی مار کھانی پڑتی، اور کوئی بھروسہ نہیں یونیورسٹی بھی بند کروا دیتی۔ ابھی وہ ناشتہ بنا کر فری ہوئی تھی کہ پروین بیگم، آیت کی چاچی، کچن میں داخل ہوئیں اور انہیں دیکھ کر ایک دم آیت کے ہاتھ سے چائے زمین بوس ہو گئی، اور وہ ڈر کر دو قدم پیچھے ہوئی اور چاچی کو تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل گیا۔ ارے منحوس ماری، صبح صبح اپنی منحوسیت پھیلا دی، پہلے ماں باپ کو کھا گئی، اب میرا گھر بھی جلانا چاہتی ہے۔ پروین بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کر 2-3 تھپڑ منہ پر دے مارے۔ پروین بیگم نے 2 منٹ میں اس کا حشر بگاڑ ڈالا اور ناشتہ لے کر اسے گالیاں دیتی اور آیت کی روح تک کو چھنی کر دینے والے الفاظ بولتی اسے اذیت میں چھوڑ کر فائزہ اور فاریہ کے کمرے میں چلی گئی، اور آیت ادھر ہی بیٹھ کر اپنی قسمت کا سوچنے لگی اور اکثر اللہ سے پوچھتی اگر ماں باپ کو مار ڈالا تو اسے کیوں زندہ چھوڑ دیا۔ ابراہیم صاحب اور ساحل صاحب دونوں بھائی اپنی بیگمات کے ساتھ ایک چھوٹے سے طبقے میں رہتے تھے۔ ابراہیم صاحب اور رقصہ بیگم کو اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے آیت رکھا، اور ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 1 سال تک انہوں نے آیت کا اکیلے دھیان رکھا، پھر ایک دن کام سے آتے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر آیت کو بھی ساحل صاحب نے باپ بن کر پالا، پر پروین بیگم نے کبھی بھی آیت کو ماں کا پیار نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی ماں کی رویے کی وجہ سے فائزہ اور فاریہ نے بھی کبھی نرمی سے بات نہیں کی اور گھر کے کام کروانے کے ساتھ ساتھ اس کو مار کر اپنا ہاتھ بھی صاف کر لیتی تھی، بس ساحل صاحب کے سامنے تھوڑا لحاظ کر جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک ساحل صاحب کو اپنی بیگم اور بیٹیوں کے رویے کا علم نہیں ہوا، اور صدا کے معصوم آیت کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو بتاتی تھی، بس مار کھا کے رو لیتی تھی اور پھر کاموں میں مصروف۔ بس اسے پڑھنے کا شوق تھا اور آج یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ اس کی پڑھائی کے حق میں پروین بیگم نہیں تھی، پر ساحل صاحب کی وجہ سے مارنے کے علاوہ کچھ نہ کر پائی، اس لیے صبح صبح ہی اس کو مار کر اپنا غصہ کم کیا۔ آیت جب رو رو کر تھک گئی تو اٹھ کر یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے چلی گئی، کیونکہ اگر 8 بجے سے لیٹ ہو جاتی اور ساحل صاحب کام پر چلے جاتے تو کوئی بھروسہ نہیں پروین بیگم پھر کاموں کے لیے روک لیتی۔ خان والا میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا اور ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا اگر کوئی بھی کام ٹائم سے نہ ہوا تو وہ اپنے ٹائم سے پہلے خالق حقیقی سے جا ملیں گے، تو جلدی صفائی کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ سر کو گندگی سے الرجی ہے، اور اگر وہ کہیں گندگی دیکھ لیں تو پھر کوئی نہیں اللہ کے سوا اس کے قہر سے ان کو بچا سکتا۔ ابھی وہ اپنے کام کر رہے تھے کہ سلطان خانزادہ شہزادوں سی آن بان لیے سیڑھیوں سے آتا دکھائی دیا، کالے شلوار قمیض میں 6 فٹ سے نکلتا قد، گھنے کالے بال جو پیچھے کی طرف ہونے کے باوجود ماتھے کو کور کیے ہوئے تھے، سرخ و سفید رنگت، سلور گرے آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، ذرا سی مونچھ اور بات کرتے ہوئے گال پر پڑنے والا ڈمپل۔ وہ ایک خوبصورت
28 سالہ نوجوان تھا۔ وہ موبائل پر مصروف سا ملازمہ کو ناشتہ لگانے کا اشارہ کر کے ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھا۔ ملازمہ نے ناشتہ سرو کیا تو سلطان صرف بریڈ کے 2 سلائس کھا کر ناشتے سے فارغ ہوا اور چائے کا کپ پکڑ کر سٹنگ ایریا میں آ گیا۔ چونکہ وہ 5 وقت کا نمازی تھا اور آج جمعے کا دن تھا تو نماز جمعہ ادا کر کے آفس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ رضا بھائی پلس سیکرٹری لیپ ٹاپ ہاتھ میں پکڑے داخل ہوا۔ السلام علیکم بھائی۔ رضا نے سلام کیا تو سلطان نے موبائل سے نظر ہٹا کر رضا کو دیکھا۔ وعلیکم السلام رضا، آؤ بیٹھو۔ تو رضا شرافت سے ایک سائیڈ صوفے پر بیٹھ گیا اور کن اکھیوں سے سلطان کو دیکھا کہ کوئی پتہ نہیں کب یہ خاموش بیٹھا شیر غصے سے پاگل ہو جائے اور ہر چیز تہس نہس ہو جائے۔ ابھی رضا دیکھ ہی رہا تھا کہ سلطان نے ایک نظر موبائل سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ اب تم بتانا پسند کرو گے کہ رات کو کہاں تھے؟ جی بھائی دوست کے گھر گیا تھا، پارٹی پہ تو لیٹ ہو گیا اس لیے رک گیا۔ آج کے بعد رات کو گھر سے کہیں گئے تو میں تمہاری ٹانگوں کی گارنٹی نہیں دوں گا، سلامت رہیں گی یا نہیں؟ جی بھائی، آج کے بعد نہیں ایسا ہوگا۔ گڈ، اب جاؤ فریش ہو کے آؤ اور ناشتہ کرو۔ اوکے بھائی، رضا کہتے ساتھ اپنے روم کی طرف چل دیا۔ سلطان خانزادہ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اور 28 سال کی عمر میں 30 ممالک میں کامیاب بزنس کرنے کی وجہ سے ہر کوئی خانزادہ کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنے کا خواہشمند ہے، کیونکہ وہ شارپ مائنڈ تھا تو منٹوں میں ہاری ہوئی بازی جیت لیتا۔ اس کی عادت تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ کم عمر میں بھی بزنس کی وجہ سے کافی مشہور ہستی بن چکا تھا۔ آیت بلیک چادر لیے روڈ کے ایک طرف ہو کر چل رہی تھی تاکہ وقت پر یونیورسٹی پہنچ جائے۔ وہ چلتے ہوئے اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اپنے آس پاس کی بھی ہوش نہ رہی اور ایک دم سے بلیک کلر کی کار کے ساتھ ٹکرائی اور زمین بوس ہو گئی۔ رضا فوراً باہر نکلا اور جلدی سے آیت تک پہنچا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو زیادہ لگی تو نہیں؟ رضا نے ہاتھ پکڑنا چاہا تو آیت جلدی سے پیچھے ہٹی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں بھائی، اور جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا۔ جون کی گرم دوپہر میں گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور کوئی درد کی شدت برداشت کرتے اور سرخ پڑ رہا تھا اور یہ دلکش منظر کوئی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ بھوری نگینوں جیسی آنکھیں جو اس وقت شاید رونے کی وجہ سے سرخی مائل ہو رہی تھی، سر پر کالی چادر جس کو مومی سفید ہاتھ بار بار سر پر درست کر رہے تھے، گلابی بھرے بھرے ہونٹ آپس میں سختی سے پیوست تھے، چھوٹی سی ناک میں نوز پن چمک رہی تھی، گلابی پھولے پھولے گالوں پر آوارہ لٹیں جھول رہی تھی۔ وہ کوئی معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ وہ بھی خیالوں میں گم تھا کہ رضا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ سوری سر، وہ غلطی سے ٹکرا گئی۔ رضا کی بات سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور رضا کی بات پر سر ہلانے پر ہی اتفاق کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا تو پہلے کے منظر بہت پیچھے رہ گئے اور سلطان پھر رضا سے میٹنگ کے متعلق پوچھنے لگا۔ سلطان خانزادہ کی گاڑی ایس کے کمپنی کے سامنے رکی۔ یہ ایک 45 منزلہ خوبصورت عمارت تھی جو ایس کے کمپنی کے آنر سلطان خانزادہ کی ذاتی ملکیت میں تھی۔ سب سے اوپر سلطان خانزادہ کا پرسنل فلیٹ تھا جس میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ فلیٹ کے نیچے سلطان کا آفس تھا اور اس سے نیچے سب ورکر کی کیبن اور میٹنگ رومز وغیرہ تھے۔ گاڑی کے رکنے پر پیچھے گارڈ کی بھی 2 گاڑیاں رک گئی اور گارڈ فوراً نیچے اترے۔ رضا نے بھی گاڑی سے اتر کر سلطان کے لیے دروازہ کھولا تو سلطان رضا کو گھورتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا۔ بلیک شلوار قمیض پہنے، پاؤں پر بھی کالی کھیڑی پہنے، ہاتھ پر مہنگی گھڑی، آنکھوں پر گلاسز لگائے، کھڑی مغرور ناک، سر پر بال نفاست سے سیٹ کیے ہوئے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ آفس میں قدم رکھا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی اور کچھ بے شرم لڑکیاں سلطان کو دیکھ کے آہیں بھرے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ پیارا ہی نظر لگ جانے کی حد تک لگ رہا تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ ہر جمعے کو وہ شلوار قمیض ہی پہنتا تھا جو اسے بہت سوٹ کرتی تھی۔ وہ اس کے حسن کو مزید بڑھا دیتی تھی۔
اور سب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سلام کیا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ مس لیلا۔ آج 4 بجے تک مجھے رویل کمپنی کی ڈیٹیل اپنے ٹیبل پر چاہیے۔ یس سر، اوکے، گو بیک ٹو ورک لیلا۔ لیلا کے جانے کے بعد سلطان رضا سے مخاطب ہوا۔ رضا، مس لیلا پر نظر رکھو اور دیکھو وہ کہاں جاتی ہے اور کس کس سے ملتی ہے۔ اوکے سر۔ پر ابھی رضا اپنی بات مکمل کرتا کہ یکدم دروازہ کھلا اور اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر سلطان ایک لمبا سانس بھر کر رہ گیا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہاتھ چودھری میں تمیز نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اپنے دانتوں کی نمائش کر کے صوفے پر لیٹ گیا اور رضا کے لیے ہنسی روکنا محال ہو گیا، کیونکہ وہ سلطان کی نفاست پسندی کو جانتا تھا اور یہ بھی کہ ہاتھ کو ایسے دیکھ کر چڑ جاتا تھا۔ پر ہاتھ کو پرواہ ہو تب نہ۔ کیسا ہے جگر؟ کدھر غائب ہے 2 دن سے؟ سلطان نے رضا کو جانے کا اشارہ کیا اور خود کرسی سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ کچھ تو تمیز سیکھ لے، کیسے بندروں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ یار دفعہ مار تمیز کو، یہ بتا تو کدھر تھا 2 دن سے؟ سلطان بھی آرام سے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اسے پتا تھا جب تک جواب نہیں دے گا جان نہیں چھوٹے گی۔ کراچی گیا تھا میٹنگ کے سلسلے میں۔ تو کیوں پوچھ رہا؟ کون سا پہلی دفعہ گیا تھا؟ جگر یار ایک کام تھا، ہاتھ نے معصوم سی شکل بنا کر کہا تو سلطان کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ بول، کیا کام تھا؟ مجھے دیر ہو رہی ہے میٹنگ سے۔ اوکے پھر تو فری ہو جا، پھر ڈنر پر چلتے ہیں اور بات بھی کر لیں گے۔ آر یو شور تم ویٹ کر لو گے؟ یس آئی ایم شور، تو جا، پھر ڈنر پر ملتے ہیں۔ اوکے اللہ حافظ۔ سلطان ہاتھ کے گلے ملتے باہر چلا گیا اور ہاتھ بھی گاڑی کی کیز اٹھا کر باہر کی طرف چل دیا۔ آیت 15 منٹ مزید چل کے اب یونیورسٹی سامنے کھڑی تھی۔ آیت کو پڑھنا بہت پسند تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ کافی لائق تھی اور اپنی اسی محنت کی وجہ سے وہ آج یونیورسٹی میں کھڑی تھی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلتی کہ کسی سے زوردار ٹکر ہوئی۔ اینا جو موبائل یوز کرتے ہوئے چل رہی تھی اور ٹکر کی وجہ سے موبائل زمین بوس ہو گیا۔ اینا نے موبائل سے نظر ہٹا کر دیکھا جہاں آیت اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھی تھی۔ او شٹ، آر یو اوکے؟ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اینا نیچے بیٹھ کر آیت کا پاؤں چیک کرنے لگی۔ نہیں، بس آتے ہوئے بھی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی اور اب پھر اس لیے پاؤں میں درد ہو رہا۔ آیت بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکال کر رونے کی تیاری میں تھی۔ اینا کو آیت بہت پیاری لگی اور ایسے معصومیت سے بتاتے ہوئے آیت پہ بے ساختہ پیار آیا۔ آیت نے لائٹ سا پنک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اوپر بلیک چادر جو اچھے سے پھیلا رکھی تھی۔ پاؤں میں بلیک شوز پہن رکھے تھے۔ یونی سے کچھ لیتے نکل کر پونی سے یو لکھا ہوا دیکھو، پونی سے کچھ لٹیں نکل کر چہرے پر جھول رہی تھی اور چہرہ ہر میک اپ سے پاک تھا اور خاص طور پر چہرے پر پھیلی معصومیت اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ اوہ چلو اٹھو، بینچ پر بیٹھو، میں چیک کرتی ہوں۔ اینا نے آیت کو بٹھا کے پاؤں چیک کیا اور ایک جھٹکا دے کر سیدھا کیا اور ساتھ ہی آیت کی چیخ سنائی دی۔ دیکھو لٹل گرل، تمہارا پاؤں مڑ گیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا۔ اینا نے بتایا تو آیت نے پاؤں ہلا ہلا کر چیک کیا۔ وہ واقعی ٹھیک ہو گیا اور درد بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو آیت مسکرا دی اور اینا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس پر ایک اور انکشاف ہوا کہ آیت جتنی خود پیاری اور معصوم تھی، اس سے کہیں زیادہ اسمائل پیاری تھی۔ آیت نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اینا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو آیت نے دوبارہ نظر نیچے کر لی۔ اینا کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کنفیوز ہو رہی ہے۔ ہائے، میرا نام اینا شیروز اور پیار سے سب اینا کہتے ہیں، اور تمہارا لٹل گرل؟ میرا نام آیت ہے۔ اوکے تو آیت تم بالکل مت ڈرو اور بتاؤ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ میں BBA۔ اور میرا آج پہلا دن ہے، آیت انگلیاں مروڑتے ہوئے بتانے لگی۔ اوہ یس، یہ تو اچھی بات ہے، میں بھی سیم کلاس میں پڑھتی ہوں اور میرا بھی پہلا دن ہے۔ کیا تم دوستی کرو گی مجھ سے؟ اینا نے ہاتھ آیت کی طرف کرتے ہوئے کہا اور آیت نے بھی ہاتھ تھام لیا۔ فرینڈز؟ تو چلو آیت جلدی سے کلاس میں چلیں، لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اوکے چلیں، آیت بول کر اینا کے ہم قدم ہوئی۔ رضا رویل کمپنی بھی آج کی میٹنگ میں ہو، لیکن سر اس طرح ہمارے ہاتھ سے ٹینڈر جانے کا خطرہ ہو۔
ہو سکتا تو سلطان نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر رضا کو دیکھا۔ رضا 10 سال کام کر کے بھی تم ابھی تک مجھے جان نہ سکے، جتنا میری عادت ہے اور دوسروں کو ہرانا میری فطرت۔ اور یہی ہار میں رویل کمپنی آنر میر حسن کے چہرے پر اپنی آنکھوں سے ہار دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک دن وہی ہار اس کی ساری زندگی کے لیے مقدر بن جائے گی۔ اوکے سر۔ رضا نے سلطان کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جو نہ جانے کتنی نفرت اور غصہ ضبط کیے بیٹھا ہے۔ رضا سلطان نے دیکھا کہ رضا جانے لگا ہے تو کچھ عہد آنے پر رضا کو آواز دی۔ یس سر۔ رضا فوراً سلطان کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر آج کے بعد تم نے گاڑی کا دروازہ کھولا یا کوئی بھی ملازمت والا کام کیا تو میں سب کے سامنے تمہیں 2 تھپڑ لگانے سے گریز نہیں کروں گا، سلطان نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو رضا نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ سوری سر۔ رضا ابھی کچھ کہتا سلطان کے گھونتے نے اس کی زبان کو بریک لگائی اور پھر اپنے الفاظ درست کیے۔ سوری بھائی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ رضا سلطان کے لیے رضا سلطان کے ہوٹل میں ملازمت کرنے والے گارڈ کا بیٹا تھا۔ رضا کی ماں کی وفات ہو گئی تو وہ بھی چھوٹا سا اپنے بابا کے ساتھ ملازمت کے دوران ساتھ ہی پورا دن رہتا تھا۔ جب رضا کے والد اکمل صاحب کی وفات ہوئی تو رضا کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، نہ ہی رہنے کے لیے گھر، تو ایسے میں سلطان نے رضا کو اپنے ساتھ رکھا۔ تب سلطان بھی ہاتھ کے گھر سے اپنی ذاتی نئے گھر میں شفٹ ہوا تو رضا کو بھی ساتھ رکھ لیا۔ سلطان یونی میں تھا اور رضا نے 10ویں تک پڑھا تھا تو سلطان نے رضا کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروا دیا۔ رضا سلطان سے 6 سال چھوٹا تھا اور اس لیے سلطان کو بھائی ہی بولتا تھا اور سلطان بھی اسے بھائی ہی مانتا تھا اور بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ جب رضا کی پڑھائی مکمل ہوئی تو سلطان نے اسے اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا، پر رضا کی ضد تھی کہ وہ ورکر بن کر کام کرنا چاہتا ہے، اس لیے سلطان نے مجبور ہو کر اسے سیکرٹری کا کام دیا تاکہ وہ ہر وقت ساتھ ہی رہے۔ پر رضا کا سلطان کو باس کی طرح خود کو ٹریٹ کرنا پسند نہیں تھا اور وہ کافی بار بول بھی چکا تھا، پر رضا سمجھے تب نہ۔ رضا کا کہنا تھا کہ وہ آفس میں اس کا باس ہے، اس لیے عزت سے ہی بلانا چاہیے۔ سلطان اور رضا کو ساتھ رہتے 10 سال ہو گئے تھے اور سلطان اسے چھوٹا بھائی اور بچہ ہی سمجھتا تھا اور رضا کے لیے تو سلطان سب کچھ تھا۔ اس کا دنیا میں صرف ایک رشتہ تھا، رشتہ جس نے اس کا ماں باپ کا پیار بھی دیا اور بھائی کا بھی، تو رضا کی دنیا سلطان سے شروع ہو کر سلطان پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ سلطان نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 6 بجا رہی تھی۔ اپنا کام جلدی جلدی کر کے ہاتھ سے ملنے جانا تھا۔ 30 منٹ تک کام ختم کر کے رضا کو گاڑی تیار کرنے کا کہتا اٹھ کھڑا ہوا، اپنا موبائل اٹھاتے باہر کی جانب چل دیا۔ ٹائم کم تھا اس لیے وہ جلدی جلدی خان ویلا جا کر فریش ہو کر ڈنر کے لیے نکلا۔ چونکہ بزنس کے علاوہ کام تھا اس لیے رضا اس کے ساتھ نہیں تھا، سوائے 4 گارڈز کے جو اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت ساتھ ہوتے تھے۔ سلطان نے گاڑی پارکنگ میں پارک کی اور اندر کی طرف چل دیا۔ آیت کا آج کا دن جتنا برا شروع ہوا تھا اتنا ہی بعد میں اینا کے سنگ کافی اچھا گزرا۔ اینا چونکہ باتونی لڑکی تھی اس لیے جلد ہی آیت کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کر لیا اور وہ آپس میں کافی فری ہو گئی تھی۔ آیت یار چلو نا میرے ساتھ، یونی کے بعد کافی پینے چلیں گے۔ نہیں اینا، میں نہیں جا سکتی، میں آج تک نہیں گئی۔ تو کوئی بات نہیں، ہر کام پہلی دفعہ کرتے ہیں، تم بھی میرے ساتھ کافی پینے پہلی دفعہ چلی جاؤ۔ نہیں اینا، تم سمجھ نہیں رہی، اگر میں گھر لیٹ گئی تو ڈانٹ پڑے گی۔ اوہ تو یہ بات ہے، چلو ایسا کرو تم مجھے اپنی امی کا نمبر دو، میں بات کر کے پرمیشن لے لیتی ہوں۔ سمپل۔ اینا کی بات سن کر آیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آیت کیا ہوا؟ اوکے تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح، پلیز رونا تو بند کرو۔ اینا کا اتنا محبت بھرا لہجہ سن کر آیت اور رونے لگی۔ اس نے بھلا کب کسی کو اپنے ساتھ اتنی محبت سے بات کرنا دیکھا تھا؟ نہیں اینا، میری امی نہیں ہیں اور بابا بھی، وہ دونوں مجھے اکیلا چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ آیت بتا کر ہچکیوں سے رونے لگی اور اینا تو سن بیٹھی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایسے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اینا آیت کے مزید نزدیک ہوئی اور اسے گلے لگایا اور تسلی دینے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد آیت کچھ بہتر ہوئی
تو اینا اس سے علیحدہ ہوئی۔ آیت میری جان دیکھو رو مت، میرا بھی کوئی بھائی بہن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوست، اس لیے آج سے تم میری بہن، اس لیے اب رونا نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتانا ہے، اوکے؟ اینا نے بات کر کے تنقید چاہی تو آہد نے بچوں کی طرح ناک صاف کر کے سر ہاں میں ہلا دیا اور اینا اس کے انداز پر مسکرا دی۔ اسے آیت کی معصومیت بھرا انداز بہت پیارا لگتا تھا۔ آیت تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ اینا کے سوال پر آیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہے لٹل گرل، اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن رونا نہیں ورنہ میں نے بھی رونے لگ جانا۔ اینا کی بات پر آیت ہنس دی اور پھر اینا کو سب بتا دیا، کیسے چاچو کی غیر موجودگی میں چاچی مارتی ہیں اور فائزہ فاریہ بھی، اور کیسے گرمیوں میں بغیر پنکھے کے سلاتی ہیں اور سردیوں میں بغیر بستر کے۔ اور اینا تو یہ سب سن کے سکتے میں آ گئی کہ کیسے یہ نازک سی جان اتنے ظلم جھیلتی ہے۔ اینا چاچی کہتی ہیں میں منحوس ہوں، پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی اور بعد میں باپ کو۔ اینا جو سٹل بیٹھی تھی ہوش میں آئی، نہیں آیت، تمہارے ماما بابا کی اتنی ہی عمر تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، ایسی باتیں جاہل لوگ کرتے ہیں، اس لیے تم زیادہ مت سوچو اور رونا بند کرو، اب میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی، اوکے؟ جی، اور اب دیکھنا تمہاری چاچی کو بھی سیٹ کرتی۔ اینا کی بات سن کر آیت آنکھیں بڑی بڑی کر دیکھنے لگی۔ اینا تم کیا کرو گی چاچی کے ساتھ؟ قتل تو بالکل نہیں، اینا بول کے ہنس دی تو آیت بھی اس کا مذاق سمجھ کر ہنس دی۔ چلو اب لاسٹ لیکچر کے بعد کافی پینے چلتے ہیں، اینا نے کہا تو آیت رک کے دیکھنے لگی۔ اینا میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ چاچی ماریں گی۔ اوہو آیت، ایک تو تم معصوم بہت ہو، تم نے خود ہی بتایا کہ تمہاری چاچو 6 بجے گھر آتے ہیں تو ہمارا آف ٹائم 5 بجے ہے، تو 6 بجے تک کافی پینے چلتے ہیں، تو جب تک گھر جاؤ گی تمہارے چاچو بھی آ جائیں گے، تو چاچی بھی کچھ نہیں کر پائیں گی اور میں تمہیں خود ڈراپ کروں گی اور تمہارے چاچو سے بھی مل لوں گی، تو کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اینا کی بات سن کر آیت کا منہ ہی کھل گیا۔ اینا تم کتنی تیز ہو، بس کبھی غرور نہیں کیا، اور ایک ادا سے بال جھٹکتے بولی تو آیت اس کی نوٹنکی پر ہنس دی۔ اوکے چلو، تو دونوں لاسٹ لیکچر لینے کے بعد جانے کا ارادہ رکھتی ہوئی اٹھ کر کلاس روم کی طرف چل دی۔ سلطان جب ریسٹورنٹ کے ہال میں داخل ہوا تو سامنے ہی تھوڑا ایک سائڈ پر کر کے ہاتھ بیٹھا نظر آیا، تو سلطان چلتے ہوئے اس تک گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم تھوڑے ٹائم سے نہیں آ گئے؟ ہاتھ نے کہا تو سلطان مسکرا دیا، بس یار آفس سے نکلتے ٹائم لگ گیا۔ چلو جی، اپنی کمپنی والوں کا یہ حال ہے تو ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے، چل یار غصہ کیوں ہوتا، تیرے لیے کچھ منگواتا ہوں۔ سلطان نے بول کر ویٹر کو اشارہ کیا۔ بس سر، آپ کیا لیں گے؟ ویٹر نے ہاتھ سے پوچھا تو ہاتھ نے آرڈر لکھوایا، پھر سلطان نے۔ ویٹر آرڈر نوٹ کر کے چلا گیا تو سلطان ہاتھ کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں تو اب بتا، کیا ضروری بات تھی؟ سلطان نے کہا تو ہاتھی بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یار بھائی، بہت ضروری کام ہے جو صرف تم کر سکتے ہو، پلیز بھائی منع نہ کرنا۔ ہاتھ، یار ایسی کون سی بات ہے جو اتنی ٹینشن میں ہے؟ وہ نا کل بابا آخری 2 سیڑھیوں سے گر گئے، زیادہ لگی تو نہیں نا؟ نہیں، پر جو پہلے ہی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹانگ کی ہڈی کمزور تھی وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اوہو، یہ تو واقعی ٹینشن والی بات ہے۔ پھر تم نے اب کیا سوچا؟ سلطان کو سن کر واقعی افسوس ہوا۔ ہاں یار، ابھی وقتی تو ڈاکٹر نے پٹی کر دی ہے، پر بابا کے امریکہ والے ڈاکٹر ہی علاج کریں گے، کیونکہ بابا کی ساری ہیلتھ کنڈیشن ان کو ہی پتہ ہے، اس لیے بابا کو امریکہ جانا ہوگا اور مجھے بھی ان کے ساتھ 1 ماہ کے لیے جانا ہوگا۔ اوہ اچھا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم چلے جاؤ انکل کے ساتھ۔ ہاں یار۔ اوہ اچھا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم چلے جاؤ انکل کے ساتھ۔ ہاں یار، جانا تو مجھے ہے، پر مجھے یونیورسٹی سے چھٹی نہیں ملنی، تو دفع کرو اس جاب کو، امریکہ جاؤ اور آ کے مجھے جوائن کرو آفس میں۔ یہ دیکھ میرے ہاتھ، بھائی مجھے آفس سے دور ہی رکھو، مجھے نہیں شوق، ہاں تجھے اس 2 ٹکے کی نوکری کا جو شوق ہے۔ یار تو اتنا پڑھا لکھا ہے، کیوں پروفیسر بن کر ذلیل ہو رہا؟ بس مجھے یہی جاب اچھی لگتی ہے، 8 گھنٹے کام کرو پھر جو مرضی کرو، تمہاری طرح تو نہیں ہر وقت کام ہی کام، جب بات کرو کام میں مصروف جو بھی ہو، پر تیری طرح مجھے کسی کے اندر کام تو نہیں کرنا پڑتا نا، نہ ہی چھٹی کی ٹینشن۔ تو اب کیا تو مجھے تانے دینے آیا ہے یار؟ میری مشکل حل کرنے۔ ہاتھ نے بڑی سی
بری سی شکل بنا کر کہا تو سلطان جو اتنے غصے سے گھورنے میں مصروف تھا تھوڑا موڈ نارمل کیا۔ تو اب بتا پھر کیا کرو گے؟ سلطان نے کہا تو ہاد نے بڑی معصومیت سے دیکھا اور سلطان کو کچھ برا ہونے کا احساس ہو، کیونکہ ہاد معصوم شکل بنا کر بات کرتا تھا جب اسے اپنا کام زبردستی یا ایموشنل بلیک میل کرنا ہو، اور یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ میرے پاس ایک حل ہے، پر بھائی تو منع نہیں کرنا۔ اوکے تم بتاؤ کیا حل ہے یار، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، اور نہ ایک طریقہ ہے جس سے میں 1 مہینے کے لیے جا سکتا ہوں۔ تو اب بکواس کر بھی دو، کیا طریقہ ہے؟ سلطان کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ اس طرح بات گھما پھرا کر کرنے سے وہ بھائی اگر میری جگہ پر یونیورسٹی 1 مہینہ کوئی اور چلا جائے تو پھر میں جا سکتا ہوں، یونی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاد نے ایک دم بغیر رکے بول دیا اور سلطان کی طرف دیکھا جو ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا، اور آخر بول ہی پڑا تو کو نہ جائے گا تو کون جائے گا؟ دیکھیں یہ ابھی یہ لکھا ہوا ہے جوڑ کے، تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو کون جائے گا تمہاری جگہ؟ سلطان کے سوال پر ہاد نے گلا ترک کیا، کیونکہ اسے پتا تھا سلطان کو اس کی جاب سے کتنی چڑ ہے، اور اگر اس کی بات پر غصہ آ گیا تو کوئی بھروسہ نہیں 2 3 لگا بھی دے، اور وہ سب کے سامنے پٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پھر بھی مرتے کیا نہ کرتے، بولنا تو تھا ہی۔ ہاد اب تم بولو گے کون جائے گا پھر بھائی؟ آپ واٹ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ سلطان زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی یار کیا ہو گیا ہے؟ بیٹھ جائیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو سلطان نے بھی ارد گرد دیکھا تو لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے، تو سلطان بیٹھ گیا اور ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ بھائی یار غصہ تو نہ کر، اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی نہ بولتا، جو بھی ہو، پر میں یہ نہیں کر سکتا۔ سلطان نے صاف انکار کیا۔ بھائی بات سمجھیں، آپ کے اور بابا کے علاوہ میرا ہے ہی کون جسے میں بولوں؟ اب ہاتھ کے اندر کا ڈرامے باز جاگ گیا تھا، تو وہ ایموشنل بلیک میل کرنے لگا، اور ہاتھ کی بات سن کر سلطان سرد سانس بھر کر رہ گیا۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ تم جاب کرو اور تم مجھے بھی کرنے کا بول رہے ہو۔ بھائی دیکھیں، آپ نے اپنے خاندانی بزنس چھوڑ کر اپنا خود کا بزنس کیا کیونکہ آپ کو خود کچھ کرنا تھا۔ آپ نے سب کے رائے چھوڑ کر اپنے دل کی سنی، تو اسی طرح میں نے بھی اپنے دل کی سنی اور جاب کی۔ تو پلیز جاب کرنے کے طعنے تو مت دیں۔ سلطان نے ہاتھ کو دیکھا۔ اوکے نہیں دیتا طعنے، پر میں پھر بھی خود نہیں جا سکتا، مجھے آفس کا بہت کام ہوتا ہے، میں 8 گھنٹے یونی میں نہیں ویسٹ کر سکتا۔ نہیں بھائی، آپ نے بس 3 لیکچر ہی لینے ہیں، 1 بجے سے 4 بجے تک، ہاتھ نے کہا تو سلطان اسے دیکھنے لگا جو پہلے ہی سب کچھ سوچ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اور بھائی آپ کو تو میتھ اچھی لگتی ہے، آپ بور بھی نہیں ہوں گے۔ فرحاد ابھی سلطان اپنی بات کرتا، ویٹر جو کھانا سرو کر رہا تھا غلطی سے ہاتھ جوس کو لگا اور جوس سیدھا ٹیبل سے ہو کر سلطان کی شرٹ پر گرا۔ سلطان فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ سوری سر، غلطی سے ہو گیا۔ ویٹر تو رونے والا ہو گیا۔ سلطان خانزادہ کو کون نہیں جانتا تھا؟ ویٹر کو تو اپنی جاب کی فکر پڑ گئی۔ اس سے پہلے سلطان ہاتھ کا غصہ ویٹر پر نکالتا، ہاتھ خود ہی بول پڑا، اٹس اوکے، تم سر کو واش روم بتا دو، وہ صاف کر لیتے ہیں، ہاتھ نے کہا تو ویٹر نے جلدی سے راستہ بتایا اور ہاتھ کے اشارے سے فوراً چلا گیا۔ سلطان سرخ آنکھوں سے ایک نظر ہاتھ کو دیکھ کر واش روم چلا گیا، اور ہاتھ نے بھی اپنے بچ جانے پر شکر ادا کیا اور کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ آیت اور اینا نے لاسٹ لیکچر لیا اور کیفے جانے کے بجائے اینا آیت کو لے کر ریسٹورنٹ آ گئی۔ اینا کو بھوک لگی تھی تو کھانے آ گئی۔ ابھی وہ دونوں نے ہال میں قدم رکھا ہی تھا کہ اینا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اف خدارا! آیت تم اندر چلو، میں گاڑی میں اپنا بیگ بھول آئی ہوں، لے کے آتی ہوں۔ اینا بول کے بغیر آیت کی سنے باہر کی جانب دوڑ گئی، اور آیت ارے ارے کرتی رہ گئی۔ آیت کچھ قدم چل کر آگے گئی، پر کچھ سمجھ نہیں آیا تو پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی کہ آیت آ رہی ہے یا نہیں۔ ابھی وہ پیچھے دیکھ ہی رہی تھی کہ اور ایک قدم آگے بڑھایا تو ایک دم کسی سے ٹکرائی، اور آیت کو تو آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے ہوئے دکھائی دیے۔ سلطان جو شرٹ صاف کر کے کال سننے باہر آ رہا تھا کسی سے ٹکرایا۔ اسے کچھ خاص فرق تو نہیں پڑا، پر موبائل زمین پر گر گیا اور غصہ ضبط کرنے کے چکروں میں آنکھیں سرخ ہو گئی۔ آیت جو ٹکرا کر گرنے والی تھی، سلطان کے بازو پکڑنے سے بچ گئی۔
آیت نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا تو بھوری آنکھیں سلور گرے آنکھوں سے ٹکرائیں، اتنی سرخ ہو رہی تھی کہ خون چھلکنے کے در پر تھا۔ آیت کو تو انہیں دیکھ کر ہی خوف آیا اور کانپنا شروع ہو گئی۔ یوں تمہیں نظر نہیں آتا جو ٹکراتی پھر رہی ہو؟ میرا موبائل بھی گرا دیا۔ آنکھیں اللہ نے پیچھے دیکھ کر چلنے کے لیے نہیں دی، ان سے سامنے دیکھا جاتا ہے۔ سلطان نے آیت کا بازو جو اس کے نیچے گرنے سے بچانے کے لیے پکڑا تھا اس کو جکڑے ہوئے بولا، اور آیت کو لگ رہا تھا سلطان کی انگلیاں اس کے بازو میں دھنس جائیں گی یا بازو ہی جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز میرا بازو۔ آیت میں خوف اور درد کی وجہ سے اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ بات کر سکے، اور آنسو آنکھوں سے نکل کر چہرے کو تر کر چکے تھے۔ آیت کی آواز سے سلطان ہوش میں آیا اور فوراً بازو چھوڑا، اور آیت بغیر ادھر ادھر دیکھے باہر کی جانب بھاگ گئی، اور سلطان کتنی ہی دیر اس خالی راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے آیت گزر کے گئی تھی، اور پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف چل دیا۔ آیت نے آنسو صاف کیے اور بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ اینا جو آیت کی طرف ہی آ رہی تھی، آیت کو ایسے آتے ہوئے دیکھ کے فوراً اس تک پہنچی۔ آیت کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ نہیں اینا، مجھے گھر جانا ہے، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اوکے آیت، ہم گھر چلتے ہیں، پہلے کچھ کھا لو۔ نہیں مجھے صرف گھر جانا ہے۔ اندر جانے کے خیال سے آیت کو خوف آ رہا تھا تو اینا کی بات پر انکار کر کے مزید رونے لگی۔ ہے لٹل گرل، رونا بند کرو۔ اوکے ہم ابھی چلتے ہیں گھر۔ اینا کو کچھ غلط ہونے کا احساس تو ہوا، پر یہ بات بعد میں پوچھنے کا سوچ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی، اور پھر 15 منٹ کے بعد وہ دونوں آیت کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ تھینک یو اینا گھر چھوڑنے کے لیے، اور سوری ایسے تمہیں لے آئی، آیت نے بول کر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اٹس اوکے آیت، ہم پھر کبھی چلیں گے، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اب اندر جاؤ اور ریسٹ کرو، اور صبح تک ٹھیک ہوگی تو یونہی آنا ہے۔ اوکے۔ اینا کی بات سن کر آیت خوش ہو گئی اور گلے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ اینا، تم بہت اچھی ہو۔ تو اینا آیت کے بچوں جیسے انداز سے مسکرا دی۔ اور تم بہت کیوٹ۔ تو آیت شرما دی، اور پھر اینا آیت سے مل کر اپنے گھر چلی گئی۔ سلطان آ کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور ہاتھ کو دیکھنے لگا تو ہاتھ نے آگے سے دانتوں کی نمائش کی۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ ابھی میں توڑ دوں تو اندر رکھو اپنے، پہلے ہی میرا دماغ خراب ہو رہا۔ اچھا نا بھائی، چلیں نا، غصہ نہ کریں، بس 1 مہینے کی ہی تو بات ہے، آپ نے کون سا ساری زندگی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، پر صرف 1 مہینہ، 1 دن بھی زیادہ نہیں۔ اور ہاتھ تو سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا سلطان کو گلے لگانے کے لیے۔ سلطان نے آنکھیں اٹھا کر اسے گھورا تو ایک دم ہاتھ کو بریک لگی۔ اگر اپنی ٹانگوں پر چل کر گھر واپس جانا چاہتے ہو تو شرافت سے واپس بیٹھ جا کے، اور ہاتھ بھی معصوم بچوں کی طرح جا کر واپس بیٹھ گیا۔ ابھی وہ اپنا بنا بنایا کام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، بقول ہاتھ کے کوئی پتہ نہیں کب کھڑوس کا موڈ خراب ہو جائے اور نہ کر دے، اور ہاتھ ابھی اتنا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ بھائی کھانا کھائے نا، ٹھنڈا ہو جائے گا، پہلے ہی اتنی دیر باہر لگا آئے ہیں۔ تو سلطان بھی کھانا کھانے لگا۔ ویسے بھائی آپ کو تو واش روم گئے تھے، پھر باہر سے کیسے آئے؟ ہاتھ کی بات پر سلطان کی آنکھوں کے سامنے آیت کی معصوم سرا چہرہ لہرایا، پھر سر جھٹک کر ہاتھ کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں ایک ضروری کال آ گئی تھی، وہ سننے گیا تھا۔ اوکے بھائی، پھر دونوں نے کھانا کھایا؟ بھائی میں پھر انفارم کر دوں گا، آپ صبح سے ہی اسٹارٹ کر لیجیے گا، ہاتھ نے کہا تو سلطان نے ہاتھ کو دیکھا۔ اتنی جلدی کیوں، جب تک تم ہو میں کیوں جاؤں گا؟ وہ بھائی اس لیے کیونکہ 2 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے، میری۔ ہاتھ کی بات سن کے سلطان نے ہوا کے سپرد سانس کیا۔ اوکے تم جاؤ، انکل کا خیال رکھنا، میں کام ہینڈل کر لوں گا، تم بے فکر رہو، سلطان نے کہا تو ہاتھ مسکرا دیا۔ کیونکہ اسے پتہ تھا سلطان اسے چھوٹا بھائی صرف سمجھتا ہی نہیں بلکہ مانتا بھی ہے، اور اسے ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتا۔ اوکے بھائی اب میں چلتا ہوں، گھر جا کے فریش ہو کر نکلنا بھی ہے۔ ہاتھ اٹھ کھڑا ہوا تو سلطان بھی اسے اللہ حافظ بولتا، اپنا خیال رکھنے کی تنقید کرتا، باہر کی طرف چل دیا۔ آیت گھر میں داخل ہوئی تو صحن میں ہی ساحل صاحب بیٹھے نظر آئے۔ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے میرے بچے کا؟ چاچو مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک آپ کے سامنے ہوں۔ تو آیت کی بات پر ساحل صاحب مسکرا دیے۔
جیتی رہے میری بچی۔ کیسا گزرا پہلا دن؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ نہیں چاچو، میرا دن بہت اچھا گزرا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری ایک دوست بنی ہے اینا، اور وہ بہت اچھی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ابھی آیت باتیں کر رہی تھی کہ پروین بیگم آ گئی۔ آیت میری بچی آ گئی؟ تو کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ جی جی چاچی آ گئی، بس آتے آتے دیر ہو گئی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، تمہیں بھوک لگی ہوگی، کھانا کھا لے کچن میں، ابھی رکھ کے آئی ہوں۔ پروین بیگم نے کہا تو آیت فوراً اٹھ گئی۔ اسے عادت تھی چاچی کی اسے چاچو کے سامنے رنگ بدلنے رویے کی۔ آیت کچن میں گئی تو فاریہ کچن میں ہی کھڑی تھی۔ آیت کو دیکھ کر فائزہ جلدی سے آیت کی طرف آئی اور بغیر آیت کو سمجھنے کا موقع دیے 4-5 دھپڑ منہ پر دے مارے، جس کے نتیجے میں آیت کا سر سیدھا دیوار میں جا لگا اور بہت زور کی سر میں ٹیسیں اٹھی۔ فائزہ نے اس کے بالوں کو جکڑے ہوئے پھر سے اپنے سامنے کیا۔ کدھر تھی تو اتنی دیر سے؟ روٹی تیرے باپ نے آ کر بنانی تھی، تیری وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا۔ تو مہرانی اب پڑھ لکھ کے ہم سے کام کروائے گی؟ فائزہ نے ایک اور تھپڑ منہ پر دے مارا۔ اگر کل سے تو لیٹ آئی تو تیرا حشر بگاڑ دوں گی، فائزہ بول کے فاریہ کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں چلی گئی اور آیت درد اور دکھ کی شدت سے آنسو بہاتی اسٹور روم میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ جی، کیوں مجھے ہی سب مارتے ہیں؟ کیوں مجھ سے ماما پاپا کو دور کر دیا؟ میرا کیا قصور ہے؟ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آیت ہچکیوں سے روتی اللہ سے باتیں کرنے لگی۔ جب کوئی اسے مارتا تو اسٹور واحد جگہ تھی جہاں وہ دنیا کے ظالم لوگوں سے بچ کے بیٹھ جاتی تھی۔ روتے روتے کب خدا اس پر مہربان ہوا اور دنیا کے ہر غم سے دور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ سلطان ہال میں داخل ہوا تو سامنے ہی رضا کو کاؤچ پر بیٹھے دیکھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ تم ابھی تک سوئے نہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ رضا سلطان کے اپنے لیے فکر مندی پر مسکرا دیا۔ جی بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کافی لیٹ ہو گئے۔ بس ہاتھ سے ملنے گیا تھا تو لیٹ ہو گیا۔ تم جاؤ روم میں سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ اوکے بھائی، گڈ نائٹ، رضا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو سلطان بھی کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں آ کے اپنا موبائل اور والیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود فریش ہونے کی غرض سے ہلکی سی شرٹ اور ٹراؤزر لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر آیا تو لیپ ٹاپ لے کر صبح کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے لگا اور کام کر کے ٹائم ٹیبل کی ای میل رضا کو بھیج دی، جس میں یونی کے 3 گھنٹے بھی شامل تھے۔ لیپ ٹاپ آف کر کے بک اٹھا لی جو یونی اور لیکچر کے ریلیٹڈ تھی۔ اس میں لیکچر ٹائم اور اسٹوڈنٹ کے نام لکھے تھے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ آنکھوں کے پردے کے سامنے اور اس کا خوف سے کانپنا یاد آیا تو چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ آئی، اور جب احساس ہوا کہ وہ کسی انجان لڑکی کو سوچ رہا ہے، فوراً مسکراہٹ سمٹی۔ مسکراہٹ کی جگہ سرد مہری نے لے لی تھی۔ میں کیوں سوچنے لگا اس کو؟ روتی ہے تو روئے، مجھے کیا؟ اس کی غلطی تھی جو پیچھے دیکھ کر رہی تھی اور مجھ سے ٹکرائی، الٹا میرا موبائل بھی توڑ دیا۔ سلطان خود ہی اپنے ضمیر کو وضاحت دے رہا تھا، اور اس کی وجہ سے نہیں روئی، اپنی غلطی کی وجہ سے روئی ہے۔ بھاڑ میں جائے سب۔ سلطان کو اب اپنے خیالات سے سخت چڑ ہونے لگی، جو بار بار بھٹک کر اس انجان لڑکی کی طرف جا رہے تھے۔ سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا تو خود ہی نیچے کافی بنانے چلا گیا۔ دوبارہ روم میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کے اور کافی پینے لگا۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا، پہلے آفس، پھر ہاتھ کی ٹینشن اور بعد میں آیت سے ٹکراؤ۔ کافی پی کر تھوڑا سا سر درد کا آرام آیا تو لائٹ آف کر کے لیٹ گیا اور رات کا سوچنے لگا۔ جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ سلطان اور ہاتھ بچپن کے دوست تھے، دونوں ایک ہی اسکول، ایک ہی کالج، ایک ہی ہاسٹل میں ساتھ رہے تھے اور ایک دوسرے کے رازدار تھے۔ ہاتھ سلطان کی خالہ کا بیٹا بھی تھا، پر ہاتھ امی کی وفات کے بعد ہاتھ کے بابا سکندر ہاتھ کی پڑھائی کے لیے گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے، کیونکہ ان کی خواہش تھی ہاتھ ڈاکٹر بنے، اور گاؤں میں بس ایک اسکول تھا، وہ بھی 10ویں تک۔ اور سلطان جو پہلے ہی ہاسٹل رہتا تھا، سکندر صاحب کے فورس کرنے پر ہاسٹل چھوڑ کر ان کے ساتھ ہی رہنے لگا، اور اس طرح وہ دونوں اور نزدیک ہو گئے۔ یونیورسٹی کی پڑھائی کے دوران ہی سلطان نے
علیحدہ فارم ہاؤس لے لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ اس دوران سلطان گاؤں چکر لگاتا رہا، پر پہلے پڑھائی اور بعد میں بزنس کی وجہ سے وہاں 2 دن سے زیادہ نہیں رہتا تھا، اور دوسری وجہ وہاں نہ جانے کی داجی سلطان کے دادا جی کا شادی کے لیے فورس بھی کرنا تھا اور شادی کر کے اپنے قبیلے کا سردار بنانا تھا، کیونکہ داجی کا کہنا تھا کہ خاندانی بزنس ہے وہ سنبھالو، دوسرے ملکوں میں جا کے علیحدہ بزنس کرنے کی کیا تک بنتی ہے۔ پر سلطان کی اس بارے میں تھوڑی ہٹ کر رائے تھی، وہ اپنی قابلیت پر بننا چاہتا تھا اور ساری دنیا میں بزنس کرنا تھا، پر اپنا خود کا نام بنانا تھا، کیونکہ خاندانی بزنس سنبھالنے کے لیے اور بھی 2 پوتے تھے، اور دوسری طرف ہاتھ کے بابا اکرم صاحب ہاتھ کا ڈاکٹر بنانے کا خواب ان کا خواب ہی رہا، کیونکہ ہاتھ نمونہ جو دنیا میں ایک ہی پیس ہے۔ بقول سلطان کا یہ ڈاکٹر کی ڈگری لینے کے بعد یونیورسٹی میں پروفیسر بن گیا، کیونکہ ہاتھ کا ذاتی خیال ہے کہ بزنس کرنا ایک ذمہ داری کا کام ہے، اور وہ ابھی ذمہ داریاں نہیں اٹھانا چاہتا، اس لیے جاب ہی ٹھیک ہے۔ ہاتھ شروع سے ہی تھوڑا سا شرارتی، اگر اسے سلطان سے کوئی کام ہے یا مطلب ہو تو چھوٹا بھائی بن جاتا تھا اور بھائی ہی کر کے بلاتا تھا، ورنہ نارمل موڈ میں وہ سلطان کو الٹے سیدھے ناموں سے بلاتا ہے۔ آج کا دن بھی معمول کی طرح سب کا نارمل تھا، پر سلطان خانزادہ کا نہیں، کیونکہ آج اسے یونی بھی جانا تھا، جہاں جانے کا سلطان کا بالکل دل نہیں تھا، پر کیا کر سکتے ہیں، جانا تو تھا ہی، مجبوری جو تھی۔ سلطان جو گہری نیند سو رہا تھا، فون کی آواز سے بیدار ہوا اور ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا، دیکھا تو نمونہ نام لکھا تھا۔ موبائل یس کر کے کان سے لگایا تو ہاتھ فوراً بولا، السلام علیکم جگر، کیسے ہو؟ میں نے سوچا تمہیں اٹھا دوں، یونی بھی تو جانا ہوگا۔ بغیر سلطان کی سنے ہاتھ اپنی ہی ہانکی جا رہا تھا، اور سلطان جو سن رہا تھا یونی کے بارے میں سن کے حلق تک کڑوا ہوا۔ وعلیکم السلام، تم نے صبح صبح میرا دماغ خراب کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ جگر یار تو کیوں اتنا چڑ رہا ہے؟ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اچھا بولو کیوں فون کیا ہے صبح صبح؟ ہاں وہ میں نے بتانا تھا کہ یونی میں تم نے 4 لیکچر لینے ہیں۔ ہاتھ کی بات سن کے تو سلطان کا دماغ خراب ہو گیا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں نے پہلے ہی بڑی مشکل سے مینج کیا ہے، تم پھر سے نئی بکواس شروع کر دی ہے۔ نہیں یار، وہ ایک لیکچر نئی کلاس کا تھا، پر میرے ذہن سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ تم بتاؤ کیسا رہا سفر؟ ٹھیک تھا، ابھی ہوٹل میں ہوں، 7 گھنٹے کی سٹے، تھوڑا ہوٹل میں آگے اب 3 گھنٹے بعد جانا ہے۔ او اچھا، چلو ریسٹ کرو، میں بھی فریش ہو لوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سلطان موبائل رکھتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ آیت کی آنکھ کھلی تو خود کو فرش پر سوتے ہوئے پایا۔ پہلے تو ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر رات کا واقعہ یاد آیا تو ایک دفعہ پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی یونی کے لیے تیار ہوئی، باہر آئی تو ساحل صاحب ناشتہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو ناشتہ کرو۔ ساحل صاحب کے کہنے پر آیت بیٹھ کے اور ناشتہ کرنے لگی، کیونکہ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، تو اچھی طرح ساحل صاحب کی موجودگی میں کھانا کھانے لگی۔ چاچو کیا آپ مجھے بھی یونی چھوڑ دیں گے؟ ساحل صاحب جانے لگے تو آیت نے فوراً کہا، ہاں بیٹا کیوں نہیں، آپ آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو آیت فوراً سے بیگ لے کر باہر نکلی اور ساحل صاحب کی موٹر سائیکل پر سوار ہو گئی۔ سلطان فریش ہو کر باہر نکلا تو بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں بازو کو فولڈ کرتا شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور نفاست سے بال سیٹ کر کے بازو پر گھڑی پہنی، اور پھر شوز پہننے کے بعد موبائل اور والٹ اٹھاتا باہر کی جانب چل دیا۔ نیچے آیا تو سامنے ہی ملازم کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ السلام علیکم صاحب جی۔ نیلو جو گھر کے سارے کام کرنے والوں کی نگران تھی، سلطان کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، رضا کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ وہ صاحب جی، چھوٹے صاحب تو آئے ہی نہیں کمرے سے باہر۔ اچھا تم ناشتہ لگاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ سلطان نیلو سے کہتا رضا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی سلطان جاتا کہ رضا اسے سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ آج دیر سے جاگے؟ ہاں جی بھائی، رات کو لیٹ سویا اسی لیے لیٹ ہو گیا۔ اوکے کوئی بات نہیں، چلو آؤ ناشتہ کرو۔ تو دونوں ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دیے۔ نیلو ناشتہ لگا چکی تھی تو دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ رضا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بھائی بولیں، کیا بات ہے؟ سب خیریت؟ سب خیریت ہے، بس اب تم نے آفس کا سب کام مینیج کرنا ہے، کیونکہ میں 12 بجے ہی آ جایا کروں گا۔
جی بھائی میں کر لوں گا، پر خیریت آپ کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں میں کہیں نہیں جا رہا۔ پر پھر سلطان نے ساری بات اپنی اور ہاتھ کی بتا دی اور رضا کے ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ ہاں 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 بھائی، جس کام سے آپ ہاتھ بھائی کو روکتے تھے اب آپ خود کریں گے؟ ہاں ہاں سیریسلی؟ رضا کو خود کو اس طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر سلطان کا دماغ گھوما۔ رضا اگر تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے دانت توڑ دوں تو منہ بند رکھو۔ تو رضا نے بھی منہ پر انگلی رکھ لی، پر ہنس پھر بھی رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، سلطان دھاڑا تو رضا فوراً اٹھ گیا، پر دروازے کے پاس رک کر سلطان کو دیکھا۔ بھائی سلطان کو لگا اسے کوئی سیریس بات کرنی ہے۔ بھائی میں آفس دیکھ لوں گا، آپ جاب کریں، ٹینشن نہیں لینا۔ رضا کی بات سن کر سلطان نے گلاس اٹھا کر رضا کو مارا، پر رضا دروازے کی دوسری سائیڈ پر ہو چکا تھا۔ برو بیسٹ آف لک، دروازے سے منہ نکال کر کہا اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی، اور سلطان اسے سلوتوں سے نوازے خود بھی جانے کے لیے باہر کی طرف چل دیا۔ آیت کو ساحل صاحب چھوڑ کر گئے تو وہ یونی کے اندر آئی تو اینا کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ السلام علیکم آیت، اینا نے گلے لگاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو اینا، اور ادھر کیوں کھڑی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں اب ٹھیک ہوں۔ اچھا چلو پھر آؤ کلاس میں چلتے ہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، اینا نے آیت کو ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو دونوں اندر کی جانب چل دیں۔ آیت اور اینا کلاس میں آئیں تو شمائلہ اور ان کے گروپ کی دو اور لڑکیاں کو دروازے پاس کھڑا پایا، جو پہلے تو ہنس رہی تھی، پھر اب آیت اور اینا کی جانب رخ کیا۔ اینا کی دوسری لائن میں بیٹھنے لگی تھی، سارا کی آواز پر رک گئی۔ ہے یو تم کہیں اور بیٹھو، یہ ہماری جگہ ہے۔ اینا نے بیگ آیت کو پکڑایا اور آنکھیں باہر بالکل کرسی کے پاس کر کے بہت غور سے دیکھنے لگی۔ انداز ایسا تھا کہ باقی سب بھی ناسمجھی سے کبھی اینا اور کبھی کرسی کو دیکھتے تو اینا سیدھی ہوئی سارا کی طرف گھومی۔ مجھے تو یہاں پر تمہارا نام نظر نہیں آیا، نام نظر ہی نہیں آ رہا، اینا نے کہا تو ساری کلاس میں کہہ کے گونجے۔ شمائلہ، سارا اور آئمہ کے چہرے اپنا سب کے سامنے مذاق بننے کی وجہ سے سرخ ہو گئے۔ آیت جو اینا کی حرکت پر ہنس رہی تھی، شمائلہ اس کی طرف بڑھی اور اس کا بازو پکڑا۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے، پتہ بھی ہے ہم کون ہیں؟ آیت تو شمائلہ کے بازو پکڑنے پر ہی سہم گئی، اسے لگا اب یہ بھی اسے مارے گی اور سب کے سامنے اس کا تماشا بن جائے گا۔ آیت تو اس خیال سے ہی کانپنے لگی۔ اینا نے شمائلہ کا ہاتھ آیت کے بازو پر سے ہٹایا اور ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ چٹاخ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری دوست کا ایسے بازو پکڑنے کی؟ اینا تھپڑ مار کر اتنے زور سے بولی کہ شمائلہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ شمائلہ ہمدانی کو ہاں، اور اگر آج کے بعد کچھ ایسا کیا تو سیدھی پرنسپل کے پاس جاؤں گی، اینا نے کہا تو شمائلہ ایک نظر دونوں کو دیکھا۔ چھوڑوں گی نہیں تم لوگوں کو، شمائلہ کہتی باہر چلی گئی تو اینا نے آیت کو دیکھا جو بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ آیت لٹل گرل ادھر بیٹھو، میں دیکھو تم ٹینشن نہ لو، ایسی لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے اپنے پیسے کا رعب ہر کسی پر جھاڑنے کی، تم مت سوچو ان کے بارے میں۔ پر اینا وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ تو ہوتی رہے غصہ، تم ٹینشن نہ لو، میں ہوں نا، چلو اب موڈ ٹھیک کرو، نہیں تو میں نے ناراض ہو جانا۔ آیت مسکرا دی تو دونوں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اینا ایک بات بولو؟ بولو، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں تو تم نے آیت اکلاتے ہوئے بولی تو اینا پوری اور تمہاری باتیں بہت کیوٹ ہیں، آیت کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ اینا کی بات پر آیت شرما دی اور پھر دونوں باتیں کرنے لگی۔ شمائلہ باہر آئی تو سارا اور آئمہ بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ شمائلہ تم ٹھیک ہو؟ سارا نے کہا تو شمائلہ نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس مس گوار کے لیے میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ ہاں ہم ضرور بدلہ لیں گے اور اس مس گوار کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد شمائلہ نارمل ہوئی۔ شمائلہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی اور اپنے حسن پر بہت غرور، اور سارا اور آئمہ اس کی دوستیں تھی جو کہ اس کی جیسی ہی تھی، مطلبی اور بگڑی ہوئی۔ شمائلہ کو پہلے دن ہی آیت کا غیر معمولی حسن اور اوپر سے معصومیت جو اس کے حسن میں 4 چاند لگاتی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور جو چیز اس کو برداشت نہ ہو وہ اس کو بگاڑ دیتی تھی۔
اینا میں نے سنا ہے آج نئے پروفیسر نے آنا ہے۔ میں نے بھی سنا ہے، پر ہمیں کیا، ہمارے لیے تو سب ہی نئے ہیں۔ ہاں وہ تو ہے، پر صبح کچھ گرلز نے دیکھا ہے، کہہ رہی تھی کہ دیکھنے سے بہت غصے والے لگ رہے تھے۔ آیت نے رونے کی صورت بنا کر اینا کے علم میں اپنی طرف سے اضافہ کیا۔ اوہو آیت، ایک تو تمہارے آنسو آنکھوں سے باہر آنے کو تیار رہتے ہیں، پر اینا وہ واقعی غصے والے ہوئے تو مجھے تو میتھ بھی بالکل نہیں آتی۔ تو کوئی بات نہیں، تم اکیلی نہیں ہو، مجھے بھی نہیں آتی، لیکن ایسے تو پروفیسر ہمیں نالائق سمجھیں گے۔ اوف آیت، تم کتنا سوچتی ہو، جب ٹائم آئے گا تو دیکھا جائے گا، پہلے ہی کیوں ٹینشن لے۔ اوکے، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، بہت ساری لڑکیاں لڑکے اندر داخل ہوئے اور اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی، اور شمائلہ اور اس کی دوستیں بھی آ کر آیت اور اینا کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ اینا آؤ، ہم پیچھے بیٹھ جاتی ہیں، آیت نے کہا تو اینا نے آنکھیں دکھائے۔ آیت چپ کر کے بیٹھی رہو، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوتا کلاس میں۔ پروفیسر داخل ہوئے تو سب لڑکیوں کی نظر سلطان پر ٹھہر سی گئی، اور لڑکے بھی اس کی پرسنالٹی دیکھتے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ میرا نام سلطان خانزادہ ہے، آپ مجھے پروفیسر سلطان کہہ کر بلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں آپ کو میتھ پڑھاؤں گا، جس نے لیکچر مس کیا اسے دوبارہ نہیں سمجھاؤں گا۔ باقی کسی کو سمجھ نہ آئی تو پوچھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ میں جلدی سے اپنا انٹروڈکشن کروائیں، سب اس کے بعد لیکچر شروع کرتے ہیں، سلطان نے کہا تو سب باری باری اپنا نام بتانے لگے۔ واو یار آیت، یہ پروفیسر کتنے ہینڈسم ہیں، اینا نے آیت کو دیکھتے ہوئے کہا، پر آیت بالکل اسٹل بیٹھی تھی اور خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آیت کو اپنی جانب متوجہ نہ دیکھ کے اینا نے اس کا بازو زور سے ہلایا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ نہیں، میرا مطلب ہاں میں ٹھیک ہوں، آیت نے کہا تو اینا نے سر ہلایا۔ وہ دیکھو پروفیسر کتنے آرام سے بات کر رہے ہیں، تم ایسے ہی ڈر رہی تھی۔ تو آیت نے اینا کو دیکھا اور اب کیا بتاتی کہ اس نے کتنے آرام سے بات کی تھی۔ آیت کچھ نہ بولی، بس خوف سے گھبرا رہی تھی کہ سلطان اسے اب سب کے سامنے مارے گا۔ اینا نے آیت کو دیکھا جس کے آنسو اب آنکھوں سے نکلنے سے بے تاب تھے۔ اینا نے آیت کا ہاتھ پکڑا اور اسے سہلایا، جو خوف سے سرد پڑ رہی تھی۔ آیت کیا ہوا، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ آیت کچھ بولتی سلطان کی آواز گونجی۔ یو اسٹینڈ اپ، سلطان نے اینا کی طرف اشارہ کیا تو اینا کھڑی ہو گئی۔ آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں مس۔ جی سر، سلطان نے بگڑے تاثرات دیکھ کر اینا کی زبان لڑکھڑائی۔ میرا نام عالیہ شہروز ہے اور میں نیو اسٹوڈنٹ ہوں۔ گڈ، آئندہ کسی نے بھی میری کلاس کے دوران بات کی، اسے باہر نکال دوں گا، اور یہ میں پہلی اور آخری دفعہ بول رہا ہوں، انڈرسٹینڈ؟ یس پروفیسر، سلطان کے اس طرح غصے سے کہنے پر سب نے بلند آواز میں جواب دیا، اور آیت جو خوف سے بیٹھی تھی خوف سے کانپنے لگی۔ اینا کی نظر پیچھے گئی تو شمائلہ کو اپنی طرف دیکھتے ہنستے ہوئے پایا۔ اینا کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے، پر پھر برداشت کر کے بیٹھ گئی۔ سلطان نیکسٹ کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، پر آیت اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ سلطان نیکسٹ، سلطان کی آواز پوری کلاس میں گونجی، پر آیت اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ اگر آپ اپنی سوچوں سے باہر نکل کر 2 منٹ ہمیں دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ سلطان نے آتے ساتھ ہی دیکھ لیا تھا کہ اور پہچان بھی گیا تھا۔ پہچانتا بھی کیسے نہ، ساری رات وہ اس کی سوچوں پر سوار رہی، اس کا روتا ہوا چہرہ اسے بھول ہی نہیں رہا تھا، اور اب یہاں بھی آ کے پھر سے آیت سے سامنا اور سلطان سے اس طرح خوفزدہ ہو، اسے پتہ نہیں کیوں پر بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اینا نے آیت کو ہلایا تو آیت ہوش میں آئی۔ آیت تمہاری باری ہے، اپنا انٹروڈکشن کرواؤ۔ سلطان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آیت نے آنکھیں اٹھا کر سلطان کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی تو آیت نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ آیت کی حرکت پر سلطان نے بہت مشکل سے خود کو مسکرانے سے روکا۔ مس، آپ اٹھ کر انٹروڈکشن کروائیں گی؟ سلطان نے آیت کو گھبراتا دیکھ کر معمول کے خلاف قدرے نرمی سے بولا۔ آیت کو اس کی نرمی سے بولنے سے کچھ حوصلہ ہوا تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پر بولی اب بھی کچھ نہیں۔ اب کچھ بولیں گی؟ سلطان نے پھر سے کہا۔ جی السلام علیکم۔ آیت کو جلدی سے سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے تو جو منہ میں آیا بول گئی۔ آیت کے بولنے سے پوری کلاس کہکوں سے گونجی، اور آیت کے آنسو جو کب سے آنکھوں سے نکلنے سے بے تاب تھے اب آنکھوں سے پھسل کر پورے چہرے کو بھگو ڈالا۔ اینا نے اٹھ کر پکڑا جو اب کانپ رہی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، سلطان اتنے زور سے دھڑا کہ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سلطان کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا تھا، سب کا اس طرح آیت کا مذاق بنانے پر۔ آیت تو اس کے اتنے زور سے بولنے پر اپنی جگہ سے اچھلی۔ آیت کے لیے اب یہاں کھڑا رہنا مشکل لگا، اس لیے بغیر کسی کو دیکھے منہ پر ہاتھ رکھتی روتی ہوئی باہر بھاگ گئی، اور کسی کی آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ سلطان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔
نہ جانے کتنا ضبط کیا ہوا تھا۔ سلطان نے باہر سے نظر ہٹا کر سب کو دیکھا۔ کس بات پر آپ لوگوں کے دانت نکل رہے ہیں؟ اتنا شوق ہے تو نکلیں کلاس سے اور باہر جا کر یہ فضول حرکتیں کریں۔ سلطان غصے سے بولا، آج کے بعد میرے لیکچر کے دوران کسی نے مذاق یا بدتمیزی کی تو وہ باہر جا سکتا ہے کلاس سے اور دوبارہ پھر نہیں آ پائے گا۔ انڈرسٹینڈ؟ یس پروفیسر، سب نے فوراً جواب دیا کہ کہیں اور ہی نہ انسلٹ ہو جائے۔ گڈ۔ اینا چیئر سے کھڑی ہوئی، پروفیسر کیا میں جا کے دیکھ لوں؟ شاید اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، جائیں آپ انہیں دیکھیں۔ تھینکس پروفیسر، اینا بول کر اپنی جگہ اپنی اور آیت کی چیزیں اٹھاتی باہر چلی گئی اور سلطان پھر سب کی جانب متوجہ ہوا اور اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ اب ٹائم نہیں رہا تو کل سے لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ خدا حافظ۔ سی یو سون۔ سلطان اپنا موبائل اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ ابھی سلطان باہر جاتا کہ کچھ یاد آنے پر قدم رک گئے۔ مس شمائلہ؟ شمائلہ جو مگن سی اسے ہی دیکھ رہی تھی فوراً سیدھی ہوئی اور سلطان کا اسے خود سے بلانے پر خوش ہو گئی۔ یس پروفیسر، ابھی جو لڑکی گئی ہے ان کو لیکچر کے بعد آفس میں بھیجیے۔ اوکے پروفیسر، شمائلہ نے کہا تو سلطان سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ باہر آ کر آنکھوں نے کسی کو تلاشنا چاہا پر بے مراد ہو کر لوٹ آئی۔ شمائلہ تو سلطان کے منہ سے آیت کے ذکر سن کر حلق تک کڑوا ہو گیا، پر یہ سوچ کر مکرا ہنسی کہ سلطان اس کی انسلٹ کرے گا جو اس طرح بغیر پوچھے کلاس سے چلی گئی۔ شمائلہ ابھی بھی دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی جدھر سے سلطان گیا تھا کہ سارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ سلطان خانزادہ جتنا خوبصورت ہے وہ صرف شمائلہ کا ہی نصیب ہو سکتا ہے۔ سارا کو تو سن کر جھٹکا لگا کہ شمائلہ جیسی نکچڑی جو کسی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی اور اس طرح اتنی جلدی کسی پر فلیٹ ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہی کہ سلطان خانزادہ مجھے پسند ہے اور جو چیز شمائلہ ہمدانی کو پسند ہو وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ شمائلہ نے ادا سے اپنے بال جھٹکے تو سارا اور آئمہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اچھا اب اس طرح تو نہ دیکھو، چلو آؤ کچھ کھانے چلیں۔ تو وہ دونوں بھی کندھے اچکاتے باہر کی جانب چل دی۔ اب تو یہ وقت نہیں بتانا تھا کہ سلطان خانزادہ کوئی چیز نہیں جسے وہ اپنی مرضی سے حاصل کر لے، اور قسمت دور کھڑی شمائلہ پر مسکرا رہی تھی۔ آیت باہر آئی تو بھاگتی ہوئی یونی کی بیک سائڈ چلی گئی۔ یہ آیت کی پسندیدہ جگہ تھی کیونکہ یہاں کوئی اتنا آتا جاتا نہیں تھا تو اسے کافی ریلیکس محسوس ہوتا تھا۔ آیت بھاگتی ہوئی آئی اور درخت کے نیچے بیٹھ کے اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ یا خدا، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، تو پھر سب مجھے کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ اللہ جی، تو غفور الرحیم ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر، تو مجھے سکون پہنچا دے، آمین۔ آیت ہچکیوں سے روتی پہلے شکایت کرنے لگی پھر دعا۔ اینا باہر آئی تو سامنے کہیں آیت دکھائی نہ دی تو وہ باہر کی جانب چل دی، پھر قدم رکے اور بیک سائڈ بھاگی۔ کل بھی دونوں نے زیادہ وقت وہاں گزارا تھا تو اسے یقین تھا کہ آیت وہاں ہی گئی ہوگی۔ اینا نے دور سے دیکھا تو آیت درخت کے نیچے بیٹھ کر ہچکیاں بھرتی رو رہی تھی کہ دوڑ کر آیت تک پہنچی اور گلے لگایا۔ آیت لٹل گرل، تم ٹھیک ہو؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اینا کے اتنے پیار سے بلانے پر اور رونے لگی۔ آیت ادھر دیکھو، رونا بند کرو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اینا نے کہا تو آیت روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ آیت بولو، تم ٹھیک ہو؟ کیا سر میں درد ہے؟ اینا کے سوال پر آیت نے سر نہ میں ہلایا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ وہ پروفیسر، اتنا بول کے آیت پھر رونے لگی اور اینا کا دل کیا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ آیت، پروفیسر تو اتنے اچھے ہیں، انہوں نے تو کسی کو فضول میں کچھ نہیں کہا، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اینا، تم نہیں سمجھو گی، آیت نے کہا۔ تو اینا سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تو تم مجھے سمجھاؤ، میں سمجھ جاؤں گی، وہ مجھے ماریں گے اور میں تمہیں کیوں ماریں گے؟ تو آیت نے اینا کو ریسٹورنٹ والا سارا واقعہ سنا دیا اور اینا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اف آیت، تم کتنی بیوقوف ہو، تم اس وجہ سے اتنا خوف زدہ ہو، دیکھو تم ان سے ٹکرائی اور ان کا موبائل ٹوٹ گیا تو وہ غصہ آ گیا ہوگا تو اس لیے تمہیں ڈانٹا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں ماریں گے۔ پر اینا انہوں نے میرا بازو پکڑا تھا اور وہ بھی زور کا۔ آیت نے ایک اور وجہ اٹھائی، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری ٹکر کی وجہ سے گرنے سے بچایا ہو۔ تو آیت کو یاد آیا کہ وہ واقعی گرنے لگی تھی اور سلطان نے بچایا تھا، پر اینا وہ کلاس میں اتنے زور سے بولے تھے۔ آیت نے نئی وجہ گھڑی، ہاں وہ اس لیے کہ سب شور کر رہے تھے اور بعد میں ڈانٹا بھی اور یہ بھی کہا کہ اگر آج کے بعد کسی نے ایسا کچھ کیا تو کلاس سے باہر نکال دیں گے۔
اینا نے کہا تو آیت معصوم سی شکل بنا کر بیٹھ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اینا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اینا میں اب کیا کروں؟ آیت نے معصومیت سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ تمہیں سوری کرنا چاہیے اور تھینکس بھی۔ اینا کی بات سن کر آیت نے منہ پھیلایا۔ اور میں کیوں کروں سوری اور تھینکس؟ کیونکہ تم نے ان کا موبائل توڑا، غلطی سے ہی صحیح، توڑا تو صحیح نا، اور اب بھی بغیر پرمیشن کے ایسے ہی آ گئی۔ اور تھینکس اس لیے کہ انہوں نے تمہیں اس دن گرنے سے بچایا اور اب بھی تمہاری وجہ سے سب کی انسلٹ کی۔ پر اینا، میں پھر بھی نہیں جاؤں گی انہیں سوری اور تھینکس بولنے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آیت کتنی غلط بات ہے، انہوں نے تمہاری مدد کی اور تم منع کر رہی ہو۔ پر وہ غصہ کرتے ہیں۔ پر اینا، میں پھر بھی نہیں جاؤں گی انہیں سوری اور تھینکس بولنے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آیت کتنی غلط بات ہے۔ پر وہ غصہ کرتے ہیں۔ کب کیا انہوں نے آج غصہ؟ اور تم سے تو اتنی نرمی سے بات کی۔ پر اینا، پر کچھ نہیں، آؤ بہت بھوک لگی ہے، پہلے کچھ کھاتے ہیں، پھر تم پروفیسر کے آفس جا کر سوری بولنا، ٹھیک بول دینا۔ تو آیت کو بھی سلطان کا اپنے سے نرم لہجہ یاد آیا تو ہاں میں سر ہلاتے اینا کے ساتھ اٹھ گئی۔ کینٹین پر جا کر آرڈر لکھوایا اور جا کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ پھر کھانے کے دوران چھوٹی موٹی باتیں کر کے اینا نے آیت کا موڈ ٹھیک کیا اور وہ واقعے سے نکل آئی۔ ابھی وہ فری ہی ہوئی تھی تو شمائلہ کو اینا نے اپنی طرف آتے دیکھا تو سر ہاتھوں میں گرا لیا، بس اس کی کمی رہ گئی تھی۔ اینا نے برا سا منہ بناتے کہا، ہائے آیت۔ ہائے اپنی شکل دکھانے کی بجائے آیت کی جگہ اینا نے جواب دیا۔ اینا کی بات پر آیت کو بہت ہی غصہ آیا، پر کنٹرول کر گئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے منہ لگنے کا۔ آیت کو پروفیسر سلطان بلا رہے تھے۔ اوکے، شکریہ بتانے کا، اب تم جا سکتی ہو۔ اس بار بھی جواب اینا کی طرف سے آیا تو شمائلہ آنکھیں گھماتی دوسری جانب چلی گئی۔ اینا نے آیت کو دیکھا جو پھر سے گھبرا گئی تھی تو اینا نے آیت کا ہاتھ پکڑا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، انہیں کچھ کام ہوگا، تم جاؤ، بات سن کے آؤ اور سوری بھی بول دینا۔ پر اینا، اگر انہوں نے وہ کچھ نہیں کریں گے، تم جاؤ، میں یہی ہوں، تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تو آیت کو بھی مجبوراً اٹھنا پڑا اور سلطان کے آفس کی طرف قدم بڑھائے۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھا لگا ہوگا۔ تو ہم اپنے کیا کہتے ہیں، ہم زیادہ ٹائم کا انشاءاللہ بھی میں نیکسٹ ناول جو مطلب کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو میں ریڈ کروں گی، میں چاہ رہی ہوں کہ میں لمبا مطلب لانگ ایپیسوڈ دوں تاکہ یہ ناول جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ یہ ناول کافی لانگ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی یہ اسٹوری، بہت ہی خوبصورت ناول ہے یہ، سن کے آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔